السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد فرحان ہے اور میں ایم ایم سی جنرل ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ آفثالمالوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ آج جو ایشو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کو ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک قسم کے سوشل سٹگما کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اکثر ان کو احساس کمتری ہوتی ہے اور خود اعتمادی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو وہ ایشو ہے اسکوینٹ کا، جسے آنکھ کا ٹیڑھا پن یا آنکھ کا بہنگا پن بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے تو اس کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ جو عام وجوہات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ نظر کی کمی یا اینک کا نمبر نہ پہننے کی وجہ سے آنکھوں میں ٹیڑھا پن آتا ہے۔ دوسرا ہے آنکھ کی مسل کی ویکنس۔ جو آنکھ کے مسلز ہوتے ہیں تو ان کی ویکنس کی وجہ سے دونوں آنکھیں جو ہے وہ اپنا سیدھا پن برقرار نہیں رکھ سکتی، تو دوسری وجہ یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مکس پکچر بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب اینک کا نمبر اور ساتھ میں مسل کی ویکنس، یہ دونوں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اور وجہ ہو سکتی ہیں جو اتنی کامن نہیں ہے، جیسا کہ آنکھ میں موتیا ہو جس کی وجہ سے آنکھ میں نظر کم ہو اور وہ آنکھ ٹیڑھی ہو جائے، جس کو ہم ایمبلائیوپیا یا لیزی آئی بھی کہتے ہیں۔ اور شوگر یا بلڈ پریشر کے مریضوں میں جو نرو ہوتی ہے جو اعصاب کی رگ سپلائی کرتی ہے آنکھ کے مسلس کو، وہ عارضی طور پہ پیرالائز ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھ میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے تو اگر تو صرف اینک کا نمبر ہے تو وہ تو سمپل اینک پہننے سے ہی وہ ڈیویشن کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور اگر مسل کی ویکنس ہے، نظر ٹھیک ہے، آنکھ میں اور کوئی ایشو نہیں ہے، صرف مسل کی ویکنس کی وجہ سے مسل کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے آنکھ میں ٹیڑھا پن ہے، تو اس کے لیے پھر موسٹ آف دی ٹائم سرجری چاہیے ہوتی ہے، اور سرجری کے ذریعے وہ بہت آسانی سے کریکٹ ہو جاتی ہے۔ اور جو باقی وجوہات ہیں جیسے کہ شوگر بلڈ پریشر والے مریض جن میں اعصاب کی رگ پیرالائز ہو جائے تو ان کو یوزولی ہم آبزرو کرتے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد وہ خود ہی ریکور ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی دوسری وجہ ہے جیسے کہ موتیا ہے تو پھر اس کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں اور ان کے لیے جو تجویز شدہ علاج ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ تو اگر آپ کو یا آپ کی فیملی میں کسی کو، آپ کے سوشل سرکل میں کسی کو آنکھ کے ٹیڑھے پن کا یا اسکوینٹ کا مسئلہ ہے تو چاہیے کہ آپ آنکھ کے مستند اسپیشلسٹ سے اپنا معائنہ کروائیں، کیونکہ بہت ساری وجوہات جو ہوتی ہیں وہ بہت آسانی سے قابل علاج ہوتی ہیں، اور علاج کے بعد انسان کی کوالٹی آف لائف اور خود اعتمادی میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص ایج لمٹ نہیں ہے کہ اس ایج میں ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتی۔ اکثر اس طرح کی متس ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بس قدرتی ایک مسئلہ ہے، آپ کو اور اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ بہت نازک کوئی ٹیشو ہے۔ جو ایک کیس میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں مڈل ایج بندہ ہے، 35-36 ایئر اس کی ایج ہے، اور وہ بھی ان ساری باتوں سے گزر چکا ہے کہ لوگوں نے اس کو کہا کہ جی آپ ٹریٹمنٹ نہ کروائیں اور بس یہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اور اتنا عرصہ اس نے مطلب ایک قسم کے احساس کمتری میں اور ڈپریویشن میں گزارا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیا ہے، اس کی آنکھ کا ہم نے معائنہ کیا، آنکھوں میں اور کوئی ایشو نہیں تھا، ویژن بالکل ٹھیک تھی، صرف مسل کی ویکنس کی وجہ سے آنکھوں کی کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں تھی اور آنکھوں میں ٹیڑھا پن تھا۔ تو اس کو ہم نے ٹریٹ کیا اور الحمدللہ ابھی ماشاءاللہ اس کی آنکھیں جو ہیں کافی امپروو ہوئی ہے، اس کا الائنمنٹ جو ہے کافی ٹھیک ہوا ہے، اور وہ خود بھی جو ہے وہ اس کا فیڈ بیک یہی ہے کہ اس کی کوالٹی آف لائف میں اور اس کی خود اعتمادی میں کافی بہتری آئی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، زما نوم وقار خان دی، زه پېښور سره تعلق ساتم. زما پیدایشي په دې سترګو کې کوږوالی و. الحمدلله زه بیا ډاکټر فرحان صاحب له رالم، بیا راله دې چیک اپ وکړو، دې راله اپریشن وکړو. الحمدلله د هغې په وجه سره زما سترګې برابرې شوې، جوړې شوې، ښه سیده سره ښه سهولت دی، ورسره ښه عزت سره یې ماله وکړلو، ښه ترې خوشحاله یم او ښه ترې مطمئن یم چې او څونه هم چې عوام دي د هغې په سترګو کې فرق دی یا څه نوره دغه دی پکې، بالکل ډاکټر فرحان صاحب له دې راشي دلته ایم ایم سي ته هسپتال ته. ډېره مهرباني.